کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری. زیارت کوشک ٹاپ پرانا چمن شیلا باغ میں برفباری. کوشک ٹاپ پر برفباری کے باعث چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ پر ٹریفک متاثر. NHA کی جانب سے ہیوی مشینری سے برف ہٹانے کا کام جاری. چمن میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور طوفانی ہوائیں. نشیبی علاقے زیر آب. محکمہ موسمیات کی آج بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشگوئی. اسلام آباد، پنجاب اور سندھ میں بھی وقفے سے بارش ہو سکتی ہے. کراچی میں آج دوپہر سے شام تک بارش کا امکان. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے شمالی علاقہ جات میں بارش اور برفباری کے امکان کی وجہ سے طغیانی کے خدشے کا الرٹ جاری کر دیا. دھند کے باعث موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار تک بند. M11 لاہور تا سمریال، M3 فیض پور سے جڑاں والا تک بند. امید ہے ایران کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی. امریکی صدر ٹرمپ کا ڈیووس میں انٹرویو. کہا ایران نے جوہری پروگرام بحال کیا تو کارروائی کریں گے. بولے روسی صدر پوتن نے غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت قبول کی ہے. روسی صدر پوتن کا صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر. کہا ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے لیے $1 ارب دینے کو تیار ہیں. ہم نے عالمی استحکام کی ہر کوشش میں تعاون کیا ہے. موجودہ امریکی انتظامیہ یوکرین بحران حل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیٹو کے ساتھ گرین لینڈ کے مستقبل پر ابتدائی اتفاق ہو گیا. 1 فروری سے نافذ ہونے والے ٹیرف منسوخ کر دیے گئے. نیٹو سیکریٹری جنرل سے ڈیووس میں ملاقات کے بعد فیصلہ کیا. بولے گرین لینڈ معاہدہ طویل المدتی ہوگا. معاہدہ تھوڑا پیچیدہ ہے، تفصیلات بعد میں بیان کی جائیں گی. گرین لینڈ سے متعلق معاہدہ دائمی ہوگا. اس سے پہلے ڈیووس میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے گرین لینڈ پر قبضے کے لیے طاقت کے استعمال کا آپشن رد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ گرین لینڈ امریکی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. امریکہ گرین لینڈ پر گولڈن ڈوم دفاعی نظام بنائے گا. میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈیل کی بنیاد گرین لینڈ میں اڈوں کا قیام ہے جو امریکی علاقہ ہوں گے. گرین لینڈ ڈنمارک کے پاس رہے گا یا نہیں؟ نیٹو سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ ٹرمپ سے گفتگو میں یہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا. پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی. پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت غزہ امن منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا. بورڈ آف پیس کا مقصد غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے. پاکستان نے فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد میں اضافے کی ضرورت پر بھی زور دیا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان نے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. مجوزہ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس الشریف ہوگا. سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، مصر، قطر اور اردن بھی غزہ امن بورڈ میں شامل. مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں ایسا دیرپا امن قائم کیا جائے گا جس کی بنیاد فلسطینیوں کے حق خود ارادیت پر ہوگی اور فلسطین کو ریاستی حیثیت دی جائے گی. ہر ملک غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دستاویز پر اپنے اپنے قانونی طریقہ کار کے مطابق دستخط کرے گا. آگ سے متاثرہ گل پلازا میں کراکری کی دکان سے 20 سے 25 لاشوں کی باقیات برآمد. مرنے والوں نے جان بچانے کے لیے ایک ہی دکان میں پناہ لے کر شٹر گرا دیا تھا. حکام کے مطابق 88 لاپتہ افراد میں سے 60 افراد کی لاشیں یا باقیات مل چکی ہیں. مزید 4 افراد کی لاشوں کی شناخت کے بعد شناخت کی جانے والی لاشوں کی تعداد 15 ہو گئی. گل پلازا سے ملنے والی ایک لاش کی شناخت DNA سے کر لی گئی. فورینسک لیب کے مطابق لیبارٹری میں 12 لاشوں کے نمونے لائے گئے. DNA پروفائلنگ کے لیے 47 لواحقین کے ریفرنسز موصول ہوئے. گل پلازا میں ملبے تلے لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کے لیے آپریشن جاری. ریسکیو 1122 حکام کا کہنا ہے کہ مختلف مقامات پر راستہ بنایا جا رہا ہے. DC ساؤتھ کے مطابق سانحے میں 55 سے 60 افراد جاں بحق ہوئے. 48 افراد کا پوسٹ مارٹم ہو چکا. جن عمارتوں میں فائر سیفٹی انتظامات نہیں انہیں نوٹس جاری کر رہے ہیں. صدر گل پلازا تاجر ایسوسی ایشن تنویر پاستہ کی مارکیٹ کے راستے بند ہونے کی تردید. کہا ایمرجنسی ریمپ بھی کھلا تھا. مسجد سے باہر جانے کے 2 راستے بھی کھلے تھے. بجلی احتیاطاً بند کرائی. نہ کرتے تو جو لوگ باہر نکلے وہ بھی نہ نکل سکتے.
सानहा गुल प्लाजा में आग लगने के दौरान इमारत में मौजूद लोगों की बाहर का रास्ता तलाश करने की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में खातून को गुल प्लाजा के अंदर रास्ता ढूंढते देखा जा सकता है। खातून दुकानदारों से सवाल करती नजर आ रही हैं कि सीढ़ियां किस तरफ हैं। वीडियो में सांस लेने में मुश्किलात की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। हुक्काम ने सीसीटीवी की मदद से आग की टाइमलाइन तैयार कर ली। सीसीटीवी के मुताबिक प्लाजा की पिछली तरफ हफ्ते की रात 10:07 पर आग लगी। प्लाजा के एमेजिना रोड वाली साइड पर 10:18 पर आग नजर आई। आग को इमारत के पिछले से अगले हिस्से में पहुंचने में 11 मिनट लगे। सानहा गुल प्लाजा, अहले खाना बेबस। गुल प्लाजा आतिशज़दगी में शहीद होने वालों के अहले खाना आज भी अपने प्यारों को पुकार रहे हैं। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी का भाई हमेशा के लिए बिछड़ गया। लवाहिकीन का कहना है कि अंदर फंसे अफराद ने बार बार फ़ोन करके मदद मांगी। इल्तिजा की के अंदर शदीद दम घुट रहा है, उन्हें फ़ौरन निकाल लिया जाए। मुतासरा ख़ानदानों के मुताबिक पर वक्त रेस्क्यू ना किए जाने के बायस उनके प्यारे ज़िंदा ना बच सके। आंसुओं और सिसकियों में डूबे अहले खाना का एक ही सवाल, जब मदद के लिए पुकारा जा रहा था तो रेस्क्यू अमला क्यों ना पहुंच सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका, मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान में अब मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। IT और दीगर बरामदात में हौसला अफजा तरक्की देखी गई। IT के शोबे की बरामदात बढ़ाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कामयाबियाँ टीम वर्क की वजह से मुमकिन हुई। इसका मतलब सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के इजलास के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन में पाकिस्तान ब्रेकफास्ट में शिरकत की। तकरीब से खिताब में कहा, नौजवानों को हुनरमंद बनाने और तरबियत की फराहमी के लिए मुतादिद प्रोग्राम शुरू किए। नौजवान खलीजी ममालिक और दुनिया के दीगर हिस्सों में मुलाजमतों के लिए तैयार हैं। इंसदाद दहशत गर्दी में भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताउन कर रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म ने IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात की। MD IMF को पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बेहतरी से आगाह किया। MD IMF ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की कोशिशों की तारीफ की। गैर मुल्की पुष्ट पनाही में गुज़श्ता दिनों ईरान में दहशत गर्दी के वाक़यात में 3117 अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक जाँ बहक अफराद में सिक्योरिटी फोर्सेस अहलकार और आम शहरी भी शामिल। दहशत गर्दी के वाक़यात में 2427 ईरानियों को शहीद करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन को अरकान कौमी असम्बली के असासों या गोशवारों की अशात से रोकने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद रुकन असम्बली स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त देकर असासों या गोशवारों की अशात से इलेक्शन कमीशन को रुकवा सकेगा। असासों की तफसीलात 1 साल तक शाया नहीं की जा सकेंगी। असासों की तफसीलात खुफिया तौर पर इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतासर रुकन असम्बली के पास 1 माह में आईनी कोर्ट में अपील का इख्तियार होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा, आप इलेक्शन लॉ के मामलात सुप्रीम कोर्ट के बजाय आईनी कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, इसमें आइन की तशरीह की ज़रूरत नहीं। वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ ने कहा, इलेक्शन कमीशन की बहुत सी चीज़ें थीं जो आइनी अदालत गई हैं। सियासी जमात को कलअदम करना, फ्लोर क्रॉसिंग का मामला भी आइनी कोर्ट जाएगा। अगर 18वीं तरमीम ढकोसला बन गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी जो है अव्वल और आखिर जो है वो तो सियासतदानों की आती है जिन्होंने वो तरमीम पास की थी और उसमें जो चीज़ें तय हुई थी वो ऑन ग्राउंड उनके ऊपर जो है अमल ना हुआ। एक सबसे बड़ा जो नारा उस तरमीम में लगाया गया था वो डेवोल्यूशन का था। जी, मुझे कोई बता दे, कोई मेरा कुलीग बता दे, किसी पार्टी का मेरा कुलीग बता दे, पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट के अंदर की डेवोल्यूशन कहाँ पे हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 18वीं तरमीम में सबसे बड़ा नारा इख्तियारात का निचली सतह तक मुंतकली का था।
پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا، بتایا جائے کس جگہ ان اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا گیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دینے کا بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ کہا اگر 18ویں ترمیم میں کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی تو سندھ کے عوام بھرپور مخالفت کریں گے۔ خواجہ صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا بن چکی ہے؟ یہ غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پوری صوبوں میں ابھی کراچی ہو کے آیا ہوں اور ہم انٹیریئر سندھ بھی گئے تھے اور وہاں سندھ کی عوام کی ہم نے جذبات سنے ہیں، وہ تو بہت سیریس کنسرنز ہیں اس کے اوپر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا اگر کوئی آئینی امینڈمنٹ آتا ہے، کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آتا ہے تو اس کو بھرپور طریقے سے اپوز کریں گے۔ سینئر سیاستدان اور 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر ریٹائرڈ راجہ نادر پرویز 83 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ راجہ نادر پرویز 4 مرتبہ فیصل آباد سے اور 1 مرتبہ راولپنڈی سے رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1965 کی جنگ میں بہادری کا مظاہرہ کرنے پر انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان میں جنگی قیدی بننے کے بعد فتح گڑھ کے بھارتی کیمپ سے فرار ہو کر پاکستان پہنچے۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا آئندہ ہفتے بیجنگ کا دورہ کرنے کا اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کے دورہ چین کے موقع پر برطانیہ چین سنہری دور کے بزنس ڈائیلاگ کی بحالی کا امکان ہے۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ کاروباری رہنما مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ بیجنگ میں برطانوی وزیر اعظم کی اہم کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ایران پر دوبارہ حملہ ہوا تو وہ جون 2025 جیسا ضبط نہیں دکھائے گا بلکہ پوری طاقت سے جواب دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی اخبار میں مضمون، لکھا ایران میں ہونے والے حالیہ مظاہرے ابتدا میں پرامن تھے مگر بعد میں انہیں غیر ملکی عناصر نے ہائی جیک کیا۔ بیشتر ہلاکتیں ایران کے پولیس اہلکاروں اور عام شہریوں کی ہوئیں جنہیں سرکاری طور پر شہداء کا درجہ دیا گیا ہے۔ حکومت نے تشدد کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام کو عارضی طور پر بند کیا جو اب بتدریج بحال ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیشی ٹیم کا بھارت جانا محفوظ نہیں، ہمیں سری لنکا میں کھیلنے دیا جائے، صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ امین الاسلام کا کہنا ہے۔ آئی سی سی سے کہا ہے کہ انہیں حکومت سے بات کرنے کا وقت دیں۔ حکومت جب فیصلہ کرتی ہے تو وہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر فیصلہ کرتی ہے۔ اس سے پہلے آئی سی سی نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو میچز میزبان ملک بھارت میں ہی کھیلنا ہوں گے۔ کراچی کے علاقوں پاک کالونی اور ملیر بکڑا پیری کے قریب مبینہ مقابلے، 2 ملزمان ہلاک، اسلحہ موبائل فون نقدی برآمد۔ میمن کوٹ سے 2 خواتین منشیات فروش گرفتار، خواتین سے 920 گرام آئس برآمد۔ پولیس کے مطابق خواتین بلوچستان سے منشیات لا کر کراچی اور دیگر شہروں میں سپلائی کرتی تھی۔ پھلوال میں ٹرک الٹنے سے 4 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ ٹرک پر چارہ لدا ہوا تھا، 12 مزدور سوار تھے۔ لاشیں اور زخمی ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل۔ پنجاب میں رواں سال کے لیے گندم کی قیمت 3500 روپے فی من مقرر۔ حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے گندم خریداری کی اجازت دے دی۔ اسٹریٹجک گندم ذخائر اسٹیک ہولڈرز کے ذریعے خریدے جائیں گے۔ اسٹریٹجک گندم ذخائر کا انتظام خریدار بینکس کے ذریعے کرے گا۔ پنجاب حکومت فائنینسنگ لاگت کا 70% حصہ برداشت کرے گی۔ ڈی جی فوڈ ایگریگیٹر اور متعلقہ بینک کے مابین سہ فریقی معاہدہ ہوگا۔ منتخب اسٹیک ہولڈرز کو سرکاری گودام بلا معاوضہ دیے جائیں گے۔ حکومت پنجاب 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے ذخائر خریدے گی۔ جیکب آباد میں شمبے شاہ کے مقام پر کارروائی، آٹا اور گندم سے بھری 150 سے زائد گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نجیب ناریجو کے مطابق گندم اور آٹا بلوچستان اسمگل کیا جا رہا تھا جس کی مالیت تقریباً 80 کروڑ روپے ہے۔ ضبط شدہ آٹا گندم سرکاری نرخ پر نیلام کیا جائے گا۔
ایمان مزاری نے کہا ہے کہ ہمیشہ آئین و قانون کی بالادستی کی بات کی، کوئی جرم نہیں کیا، ہمیں کسی بھی چیز پر ندامت یا پچھتاوا نہیں، موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہیں، چاہے جیل چلے جائیں، ہمارے ساتھ جو بھی ہو موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہادی علی چٹھا نے کہا، ہم نے خود کو بار کونسل اور بار ایسوسی ایشنز کے لیڈران کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، ہم ان کے پاس رہیں گے، جس نے غیر قانونی طور پر گرفتار کرنا ہے تو ہم یہاں موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے 2 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا پر اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ دوران سماعت ایمان مزاری کے وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا، نئی FIR لا کر گرفتاری کی کوشش کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ بار اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی مذمت، کیسز واپس لینے کا مطالبہ۔ مشترکہ بیان میں کہا، 6 ماہ بعد FIR کا منظر عام پر آنا بدنیتی ہے، دونوں وکلا کو ہراساں کرنا بند کیا جائے۔ ٹریفک ای چالان کے نام پر شہریوں کو لوٹنے والی 100 سے زائد جعلی ویب سائٹس بلاک کروا دی گئیں۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جعلی ویب سائٹس ای چالان کے ذریعے شہریوں سے غیر قانونی طور پر آن لائن ادائیگیوں میں ملوث تھیں۔ شہری کسی بھی غیر مصدقہ یا مشکوک ویب سائٹ پر ای چالان کی ادائیگی نہ کریں۔ مشرق وسطیٰ کے لیے برطانیہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمیش فاکنر نے کہا ہے کہ مطلوب افراد کی حوالگی کا معاملہ قانون کے مطابق دیکھا جا رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، شواہد موصول ہو چکے، غیر جانبدار پولیس تحقیقات کے بعد فیصلہ ہوگا۔ پاکستان اور برطانیہ قریبی تعلقات اور اہم شراکت داری رکھتے ہیں۔ کوٹدو کی تحصیل سرور شہید میں کرنٹ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں باپ، بیٹا، بھتیجا شامل۔ پولیس کے مطابق بجلی کی تار ٹوٹ کر گھر میں گرنے سے موجود تینوں افراد کو کرنٹ لگا۔ UNHCR کی جانب سے 1 ارب روپے کی لاگت سے شمسی توانائی کے 48 منصوبے حکومت بلوچستان کے حوالے۔ شمسی توانائی سے لیس سہولیات کے منصوبے سے سالانہ 20 لاکھ افراد کو فائدہ پہنچے گا۔ شمسی توانائی پر منتقل کیے گئے اداروں میں بولان میڈیکل کمپلیکس اور دیگر ادارے شامل۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے ڈاکٹر عمران فاروق کے بیٹے اور شمائلہ عمران کی بہن کی کراچی میں ملاقات۔ ڈاکٹر عمران فاروق کے بیٹے علی شان کا کہنا ہے کہ والدہ کینسر اور دوسری بیماریوں سے لڑ رہی تھیں۔ کامران ٹسوری کے علاوہ کسی MQM کے رہنما نے مدد نہیں کی۔ کہا، گورنر سندھ نے والدہ کے اسپتال میں داخلے کے دوران بغیر کسی تشہیر کے خاموشی سے مدد کی۔ والدہ حیات تھیں تو کسی نے پوچھا نہیں، ان کے انتقال کے ساتھ ہی سب نے رابطے شروع کر دیے۔ بتایا، گورنر سندھ نے بچوں کے لندن میں گریجویشن تک تعلیمی اخراجات اٹھانے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ سندھ حکومت مارچ کے آخری ہفتے میں ننگر پاکر میں تھرڈ جیپ ریلی کرائے گی۔ وزیر کھیل سندھ محمد بخش مہر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ تھرڈ جیپ ریلی کا ٹریک 92 کلومیٹر سے بڑھا کر 150 کلومیٹر کر دیا گیا۔ 19ویں سندھ گیمز اپریل کے پہلے ہفتے میں کرانے کی تجویز۔ سندھ اسپیشل گیمز 13 سے 15 فروری کو کراچی میں کرانے کا فیصلہ۔ لاہور شیرا کوٹ بکر منڈی کے علاقے میں پتنگوں اور ڈور کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ ترجمان ڈولفن کے مطابق پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کر 4000 پتنگیں، 180 ڈور چرخیاں برآمد کر لیں۔ پکڑی جانے والی پتنگیں اور ڈور SOPs کے برعکس پائی گئیں۔ غیر قانونی پتنگ فروشی میں ملوث 2 پتنگ ڈیلرز بھی گرفتار۔ ملزمان آن لائن پتنگیں سپلائی کرتے تھے۔ DI خان ٹانک روڈ پر نامعلوم افراد نے پیٹرول پمپ کو آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے آگ لگانے سے پہلے پمپ کے اسٹاف کو رسیوں سے باندھا۔ ملزمان کی تعداد 30 سے 40 کے درمیان تھی۔ سرگودا کی نیاز کالونی میانی میں خاتون قتل مقدمہ درج۔ خاتون نے 1 سال قبل پسند کی شادی کی تھی جو کچھ ماہ چل سکی۔ گزشتہ ماہ خاتون نے اہل خانہ کی مرضی سے شادی کی تھی۔ شوہر کا کہنا ہے کہ اہلیہ کو اس کے والدین کے گھر چھوڑا ہوا تھا۔ اہلیہ نے کال کر کے کہا کہ گھر والوں سے جان کو خطرہ ہے۔
اسرائیل کی ایک بار پھر لبنان کے خلاف جاری ہے، تل کفور قصبے میں کئی مقامات پر میزائل فائر کیے، حزب اللہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، شواہد پیش نہیں کیے۔ ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے پیش نظر اسرائیل نے دفاعی الرٹ بڑھا دیا، ممکنہ ایرانی میزائل حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیلی ایئر لائنز اپنے جہازوں کو دنیا بھر میں منتقل کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اسرائیلی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ منصوبہ بندی پہلے سے موجود ہے اور ضرورت پڑنے پر اسے عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ کچھ جہاز پہلے ہی قبرص، ایتھنز، تھائی لینڈ، امریکہ اور دیگر یورپی ممالک منتقل ہو چکے۔ یورپی یونین پارلیمنٹ نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی منظوری کا فیصلہ منجمد کر دیا۔ یہ معاہدہ پچھلے سال ہی ہوا تھا۔ یہ فیصلہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ پر قبضے کی بار بار خواہش ظاہر کرنے اور یورپ پر ٹیرف بڑھانے کی دھمکیوں کے بعد کیا گیا۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور زمبابوے کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ ایونٹ میں پاکستان کو اسکاٹ لینڈ کے خلاف فتح ملی، انگلینڈ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان اور زمبابوے کا میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو 252 رن سے ہرا دیا۔ 404 رن کی جواب میں اسکاٹ لینڈ کی ٹیم 152 رن بنا کر آؤٹ ہوئی۔ دوسرے میچ میں افغانستان نے تنزانیہ کو 9 وکٹ سے شکست دی۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔